साथियों कल हमने बात की थी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की। ठीक, अगर किसी भी कारोबार में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको ताल्लुकात रिलेशनशिप बेहतरीन बनाना होगा। साथियों आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी साहब की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। साथियों इसका एक खत बहुत कमाल है। अगर आपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, वाह वाह वाह, अगर आपने अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है तो साथियों इससे बेहतरीन, इससे अच्छा खत आपको शायद को मिले। यकीन करें आपको मजा आ जाएगा, आप दुआएं देंगे। वाह वाह वाह, देखिए इसका नाम है बाप की भूल। ये देखिए शायद आपको नजर आ जाए, बाप की भूल। और बहुत कमाल, एक बाप का कन्फेशन, एक बाप का इतराफ, एक बाप का अपने बेटे के सामने अपनी कम फहमी, अपनी मजबूरी मकबूरी को इतने अच्छे अंदाज से बयान करना। वाह 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 साथियों, मैं इसके अल्फाज को पढ़ता हूँ, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाप की भूल पढ़ रहा हूँ। राइटर कहता है कि लेटर से लिखा है, कहता है कि सुनो मेरे बच्चे, आए हाय अल्फाज चेक करें, सुनो मेरे बच्चे। यकीन करें हमने कभी अपने बच्चों को इतने प्यार से बुलाया है? आए हाय, कहता है सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे उस वक्त मुखातिब हूँ जबकि तुम सो रहे हो। तुमने अपना एक नन्हा सा हाथ अपने एक रुखसार के नीचे रखा हुआ है और तुम्हारे घुंघरियाले बाल तुम्हारी नम आलूद पेशानी पर पड़े हैं। मैं चुपके से अकेला तुम्हारे कमरे में घुस आया हूँ। चंद मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मेरे दिल में अपनी ज़ात से नफ़रत की एक तुंद सी लहर पैदा हुई। मेरा गला रुंध गया। मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदगी के एहसास से मगलूब होकर तुम्हारे बिस्तर के पास चला आया। हाय हाय, है ना कि बाप? वाह 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 मेरे प्यारे बच्चे, ये हैं वो बातें जो मैं सोच रहा था। देखो मैं तुम पर खफा हुआ। तुम स्कूल जाने के लिए लिबास पहन रहे थे कि मैंने तुम्हें डांटा कि तुमने अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ नहीं किया, तौलिए को यूं ही एक बार मुंह पर फेर कर रख दिया है, अपने जूतों पर इस तरह पॉलिश नहीं किया। मैंने तुम्हें डांट पिलाई, तुमसे अपनी चंद चीज़ें फर्श पर गिर गई तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने तुम पर नाश्ते के वक्त भी नुक्ताचीनी की। मैंने कहा तुम चाय वगैरह गिरा देते हो, रोटी को चबाए बगैर निगल लेते हो और तुम मेज के ऊपर अपनी कोनियां रख लेते हो। तुम डबल रोटी के ऊपर मक्खन की बहुत बड़ी तय चढ़ा लेते हो। तुम खेलने के लिए चलते हो, अपना वक्त जाया करते रहते हो। इधर तुम खेलने के लिए चले और उधर मैं काम पर जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागा। तुम मुड़े, तुमने मेरी तरफ देखा, अपना एक हाथ उठाकर लहराया और कहा खुदा हाफिज बाबा जान। मैंने कुड़ के जवाब में कहा अपने कंधे ऊंचे रखो, अपने कंधे पीछे की तरफ रखो। दोपहर के बाद नुक्ताचीनी का ये दौर फिर नए सिरे से चला। देखिए राइटर ने बड़ा कमाल बात की है, कहता दोपहर के बाद फिर नुक्ताचीनी का ये दौर एक नए सिरे से चला। मैं सड़क पर चला रहा हूँ, छुप कर क्या देखता हूँ कि तुम अपने घुटनों के बल गोलियां खेल रहे हो। तुम्हारी जुराबें कई जगह से फटी हुई हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे साथी लड़कों के सामने अपने साथ आगे आगे लेकर मुजरम की तरह चल रहा हूँ जिससे तुम्हारी तहकीर हुई। मैंने तुमसे कहा कि जुराबें बहुत महंगी हैं, अगर तुम्हें खुद खरीदना पड़ती ना तो तुम्हें उनकी ज़्यादा परवाह होती। ये अल्फाज एक बाप की ज़ुबान से निकले मेरे बेटे, शायद तुम्हें याद हो। इसके बाद शाम को मैं अपने कुतुब खाने में पढ़ने में मसरूफ़ था कि तुम झिझकते हुए मेरे पास आए और तुम्हारी नज़रें साफ कह रही थीं कि तुम्हारे जज्बात को सख्त ठेस पहुंची हुई है। मैंने अखबार के ऊपर से तुम्हारी तरफ झांका, तुमने मेरी निगाहों से इस मुदाखलत पर नाराज़गी टपकती देखी तो तुम दरवाजे पर ही रुक गए। मैंने झिंझलाकर कहा अब क्या चाहते हो?
تم نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا اور جذبات سے مجبور ہو کر پورے زور سے سیدھے میری طرف بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے ننھے ننھے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے اور مجھے زور سے بوسہ دیا۔ اس وقت تم نے مجھے اس جوش محبت سے بھیجا جو قدرت نے تمہارے دل میں پیدا کی اور جسے میرے بے توجہی بھی کم نہ کر سکی۔ اس کے بعد تم چلے گئے اور سیڑھیوں پر زور زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے اوپر چڑھ گئے۔ میرے بچے، ہائے ہائے، تمہارے جانے کے بعد میرا اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور مجھ پر ایک عجیب احساس ندامت طاری ہو گیا۔ میں عادت سے مجبور ہو کر کیا کرتا رہا، کرتا رہا۔ تم ایک ننھے سے بچے ہو، میں تمہاری دلجوئی کے بدلے تم پر نکتہ چینی کرتا رہا ہوں اور تمہیں ڈانٹتا ڈپٹتا پیٹتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم سے محبت نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہاری عمر کے مقابلے میں تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتا تھا۔ میں تمہیں تمہاری عمر کے بجائے اپنی عمر کے گز سے ناپ رہا تھا۔ واہ واہ واہ، کہتا ہے کہ میں تمہاری عمر کی بجائے اپنی عمر کے گز سے ناپ رہا تھا۔ تمہاری سیرت میں بہت ہی اچھی، بہت ہی عمدہ اور بہترین خوبیاں تھیں۔ تمہارا ننھا سا دل اتنا فراخ تھا جتنا کہ پہاڑیوں پر پھیلی ہوئی صبح۔ اس کا اظہار تم نے اس وقت کیا جب تم چپکے سے بھاگتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھ سے لپٹ کر مجھے زور سے بوسہ دے کر خاموشی سے خدا حافظ کہہ کر واپس چلے گئے۔ ہائے، آج کی رات مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے بچے، میں اندھیرے میں تمہارے بستر کے بالکل پاس آیا ہوں اور یہ احساس شرمندگی سے مغلوب ہو کر تم پر جھکا ہوا۔ یہ ایک ادنا سا راضی نامہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ باتیں جاگتے میں تم سے کہتا تو تم کو ان کی سمجھ نہ آتی، تو تم ان کو سمجھ نہ پاتے، لیکن میں کل سے تمہارا صحیح معنوں میں باپ بن۔ تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی۔ تم بیمار ہوگے تو درد میرے دل میں ہوگا، تم ہنسو گے تو میرا دل بھی کھل اٹھے گا۔ جب میری زبان پر وسیلے الفاظ آئیں گے تو میں اس زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور میں نے ان حروف کا وظیفہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ تو بھی بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ، یہ تو بھی بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ، یہ تو بھی بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ۔ ہائے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ایک جوان آدمی تصور کیا، لیکن میرے بچے، اب میں تمہیں چار پائی پر تھکے ماندے اور سکڑے ہوئے لیٹے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم تو ابھی بالکل نو عمر ہو۔ ابھی کل تک تو تم اپنی اماں کی آغوش میں تھے اور تمہارا سر اس کے کاندھوں پر جھکا ہوا ہوتا تھا۔ ہائے، میں نے تم سے حد سے زیادہ توقعات رکھی، ہائے، ناجائز حد تک زیادہ توقعات۔ ساتھیو، یہ تھا ایک باپ کا خط۔ یقین کریں، جب ہم باپ بنتے ہیں نا، ہم ابو بنتے ہیں، تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کلاس میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب ابو بنتے ہیں تو پھر ہم ابو نہیں رہتے ہیں، ہم بہو ہو جاتے ہیں۔ ہم بالکل ہی ایک عجیب مخلوق بن جاتے ہیں، جانوروں سے اوپر، حماقتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ آج کا یہ خط پڑھ کے تو میرے دماغ میں بسی ہوئی نیگیٹو وکیبلری دھل گئی ہے۔ واہ واہ، میں آج آپ کے سامنے پھر ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کوشش کروں گا آئیڈیل بننے کی۔ یقین کریں، میں اپنے بچوں کا لمحہ لمحہ قید کرتا ہوں۔ یہ میرے بچوں کی زندگی نہیں ہے محض،
یہ میری بڑھاپے کی یادیں ہیں، یہ میرے بڑھاپے کی انرجی ہے، یہ میرے بچوں کی یادیں ہیں، یہ ان کی خوشگوار یادیں ہیں جو اگلی نسلوں تک پہنچنی ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بہترین وقت گزارتا ہوں۔ ہمیں ناچنا پڑے تو ہم ناچتے بھی، ہمیں گانا پڑے تو ہم گاتے بھی، ہمیں گھومنا پھرنا پڑے تو ہم گھومتے پھرتے بھی ہیں، ہم کھیلتے بھی ہیں، ہم بھاگتے بھی ہیں، ہم دوڑتے بھی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کیا جانا چاہیے، جو بچوں کے چہروں کو ایسے کھلکھلانے پہ مجبور کر دیں، جس سے بچوں کے چہرے ایسے کھل اٹھیں، ان کی باتیں کھل اٹھیں۔ ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تعلقات بہتر چاہیے۔ تو بھائی آپ کو ایک کامیابی اپنے آپ کے گھر میں بھی چاہیے، اور وہ کامیابی آئے گی آپ کے گھر والے لوگوں سے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ تو پھر دیکھیے زندگی کتنی مزیدار، کتنی ہلکی پھلکی اور کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ۔